بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیزم میں دو اصطلاحات بہت مشہور ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ دو فلاسفیز ہیں، صوفیزم کی تھیریز ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تھیری صحیح ہے۔ وحدت الوجود کی تھیری یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی وجود ہے، ایک ہی واحد وجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات۔ اس دنیا میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، خالق بھی اور مخلوق بھی، جس میں اور آپ سب بھی شامل ہیں۔ تھیری یہ کہتی ہے کہ ہر چیز ہر مخلوق اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جبکہ وحدت الشہود کی تھیری یا فلسفی یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اپنی ذات میں مکمل ہے، اور جو مخلوق ہے سب، وہ اللہ کی ذات کا پرتو ہے، اللہ کی ذات کا عکس ہے، اللہ کی ذات کا جلوہ ہے۔ تصوف میں ان دونوں تھیریز کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے کہ وحدت الوجود کی تھیری صحیح ہے یا وحدت الشہود کی تھیری صحیح ہے۔ میرے نزدیک یہ دونوں فلسفیز ہیں ہی نہیں، یہ دو کیفیات ہیں، یہ دو روحانی مقامات ہیں۔ ان کو فلسفیز اس لیے سمجھ لیا گیا کہ جو لوگ ان روحانی مقامات تک پہنچے، ان میں سے گزرے، انہوں نے کلام کیا نہیں، وہ خاموش رہے، اور جو لوگ ان تھیریز اصلاحات کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ان مقامات سے واقف نہیں، تو عوام میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہ تھیریز ہیں یا کچھ اور ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ دو کیفیات ہیں۔ جب ایک مرید، ایک صوفیزم کا طالب علم سفر کرتے کرتے، درجات کی بلندی طے کرتے کرتے، اسباق میں سے گزرتے گزرتے مراقبہ اور مشاہدہ کی ایک ایسی سٹیج پر پہنچتا ہے، تو وہاں اس کو ہر چیز میں اللہ کا عکس نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز میں اللہ بول رہا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی پیغام دے رہا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ دکھایا جا رہا ہے، اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف بھی لو لگانا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جس سے ملتا ہے، جس سینیریو میں جاتا ہے، اس کو وہاں سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو جب انسان اس کیفیت سے گزرتا ہے اپنی تربیت کے دوران، تو یہ کیفیت ہے وحدت الشہود۔ پھر ایک اگلی ایڈوانس کیفیت ہے جہاں انسان، جس کو ہم فنا کی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں انسان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جہاں دیکھتا ہے، جس سمت دیکھتا ہے، جہاں نظر اٹھاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اللہ مخاطب ہے، اور یہ خود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات اس چیز میں ہے، اس چیز میں ہے، اس چیز میں ہے۔ یہ ایک ایڈوانس سٹیج ہے، یہ ایک ایڈوانس کیفیت ہے یا مقام ہے۔ تو یہ دو روحانی کیفیات ہیں، روحانی مقامات ہیں، یہ فلسفیز نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی روحانی سفر طے کرتے ہیں اور پراپرلی روحانی سفر پہ نکلتے ہیں، عشق کے سفر پہ نکلتے ہیں، وہ ان کیفیات سے گزرتے ہیں اور ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ ابھی بھی ہمارے حلقے میں ایسے لوگ ہیں جو ان کیفیات سے گزرتے ہیں، کبھی وحدت الشہود میں ہوتے ہیں، کبھی وحدت الوجود میں ہوتے ہیں۔ ایک مراقبہ ہے جو ہم کچھ آگے چل کر مراقبہ یہ سکھائیں گے، ایک کلوز سرکٹ میں خاص لوگوں کو ہم یہ مراقبہ سکھائیں گے۔ اس کا نام ہے مراقبہ وحدت الوجود یا اللہ کے دیدار کا مراقبہ۔ اس کی بیس ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تم جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ دوبارہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اس آیت کو لے کر، اس کے مفہوم کو، اس کے روحانی مفہوم کو لے کر مراقبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو دل میں پہلے یاد کر لیا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کلام پاک کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور آپ نے اس طرح اس کو یاد کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو، جب آپ پڑھ رہے ہوں ایک ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتہ ہو، اور اب اتنے اس کو پڑھنے میں روانی آ چکی ہو کہ وہ آپ کے دل میں بیک گراؤنڈ میں خود بخود وہ چل رہا ہو، اور کوئی اور چیز آپ کرنا چاہیں، مراقبہ، مشاہدہ، کوئی سوچ بچار، کوئی خیال، کوئی تصور، تو وہ آپ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے اس آیت کو پہلے ذہن میں، دل میں بٹھایا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر مراقبہ کی کیفیت میں الفا سیٹ آف مائنڈ میں جا کے
روحانی دنیا میں داخل ہو کے اسپرچول ورلڈ کے ساتھ کنیکشن بنا کے استاد کی نگرانی میں، مرشد کی نگرانی میں یہ سب کیا جاتا ہے، اور اسپرچول ورلڈ میں کنیکشن بنا کے اسپرچول ورلڈ میں انٹر ہو کے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اپنے دل میں وہ ذکر مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ذکر مسلسل بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے آپ کے وجود کے اندر، اور آپ اپنے ذہن کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جا کے روحانی دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا کنیکشن اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے اس کے اصل متن تک کنیکشن بنانا شروع کر دیتا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی مراقبہ مسلسل اور ریگولر کرنا پڑتا ہے، اور کچھ عرصے بعد جا کے اس کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ مراقبہ کیا جائے گا تو اس مراقبے میں بھی کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ کیفیات ڈیولپ ہونا شروع ہوں گی۔ پہلے آپ کی نفس کی روح کی تربیت ہوگی، آپ کی نفس اور جو روح ہے وہ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی چیزوں سے آہستہ آہستہ پاک ہوگی، بلند ہوگی، اور اس کے بعد اس میں کیفیات ڈیولپ ہونا شروع ہوں گی، اور پھر جا کر وہ باری باری ان کیفیات سے گزرے گا۔ پہلے وہ وحدت الشہود سے گزرے گا، پھر وہ وحدت الوجود میں سے گزرے گا، اور کبھی وحدت الشہود میں رہے گا، کبھی وحدت الوجود میں رہے گا، اور کبھی دونوں سے نکل کر واپس آ جایا کرے گا۔ یہی اس مراقبے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت مراقبہ ہوگا۔ آگے چل کے ہم اس کو کرائیں گے کلوز سرکٹ میں، استاد مرشد کی نگرانی میں، اور مرشد ایسا ہو جو روحانی نظر رکھ سکتا ہو، جو آپ کو یہ مراقبہ دینے کے بعد یہ دیکھ سکتا ہو کہ آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے، روحانیت میں ٹھیک جگہ جا رہا ہے، ٹھیک جگہ سے کنیکشن بنا رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ شیطان نے اس کو کہیں سے پکڑ لیا اور وہ کسی اور طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ کیا اس کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو ہوئی ہے؟ کیا اس کی نفس کی تربیت ہوئی ہے کہ وہ یہ مراقبہ کر سکے؟ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مریدین کے ذہن ریموٹلی مراقبہ کراتے ہوئے کنٹرول کر سکتا ہے، ایسے استاد، ایسے مرشد کی نگرانی میں یہ مراقبہ کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔